بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی تھی؟ یہ واقعہ ایسے شخصیت کی ہے جس کے لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سر کٹا کر اسلام کو بچایا۔ امام حسین جنہوں نے دین اسلام کو بچانے کے لیے دنیا میں ایک سے بڑھ کر ایک قربانی دی۔ آئیے جانیں کربلا کا واقعہ۔ اس قربانی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 6 مہینے کے بیٹے کی شہادت اور 18 سال کے بیٹے کی شہادت بھی شامل ہے۔ اس عظیم شخصیت کا نام ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں، یہ وہی حسین ہیں جن کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ لیکن پھر بھی انسانیت کا دشمن یزید نام کے شخص نے امام حسین کا قتل کر دیا، کیونکہ یزید چاہتا تھا اس کی ہر بات مانی جائے اور امام حسین یزید کو خدا مانے۔ سنی مسلمان کے چوتھے خلیفہ اور شیعہ مسلمان کے پہلے امام، حضرت علی کے دوسرے بیٹے حسین، پہلے بیٹے کا نام ہے حسن، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے فاطمہ جو کہ حسین کی ماں ہے۔ اس طرح پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے نانا ہیں۔ حسین کو شیعہ مسلم اپنا تیسرا امام مانتے ہیں۔ پہلے امام حضرت علی اور دوسرے حسن، ان کے بعد حسین۔ مسلمانوں کے مطابق حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا اپنا ایک چھوٹا سا لشکر لے کر پہنچے تھے۔ ان کے قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق 2 محرم کو کربلا پہنچے تھے۔ 7 محرم کو ان کے لیے یزید نے پانی بند کر دیا تھا اور وہ ہر حال میں ان سے اپنی سوادھینتا سویکار کرنا چاہتا تھا۔ حسین کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو راضی نہیں تھے۔ 9 محرم کی رات امام حسین نے روشنی بجھا دی اور اپنے سبھی ساتھیوں سے کہا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا۔ کل کے دن ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہے۔ ادھر لاکھوں کی تعداد والی فوج ہے، تیر ہے، تلوار ہے اور جنگ کے سبھی ہتھیار ہیں۔ ان سے مقابلہ مطلب جان کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اندھیرا اس لیے کر دیا ہے کبھی تمہاری جانے کی ہمت نہ ہو، یا لوگ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یزید کی فوج اسے کچھ نہیں کرے گی۔ جو میرا ساتھ چھوڑ کے جانا چاہے گا۔ کچھ دیر بعد روشنی پھر سے کر دی گئی، لیکن ایک بھی ساتھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کے نہیں گئے۔ اس کے بعد دن چھپنے سے پہلے تک حسین کی طرف سے 72 شہید ہو گئے۔ ان 72 میں سے حسین کے علاوہ ان کے 6 ماہ کے بیٹے علی اصغر، 18 سال کے علی اکبر اور 7 سال کے ان کے بھتیجے کا قاسم، حسن کے بیٹے بھی شامل تھے۔ ان کے علاوہ شہید ہونے والے میں ان کے دوست اور رشتہ دار بھی شامل رہے۔ حسین کا مقصد تھا خود مٹ جائے، لیکن وہ اسلام زندہ رہے جس کو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ حسین نے فوج سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر تمہاری نظر میں حسین گناہ گار ہے تو اس معصوم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کو اگر 2 بوند پانی مل جائے تو شاید اس کی جان بچ جائے۔ ان کی اس فریاد کا فوج پر کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ یزید تو کسی بھی حالت میں حسین کو اپنے ادھین کرنا چاہتا تھا۔ یزید نے حرملہ نام کے شخص کو حکم دیا کہ دیکھتا کیا ہے، حسین کے بچے کو ختم کر دے۔ حرملہ نے کمان کو سنبھالا
3 دھار کا تیر سامنے سے چلا اور حسین کی گود میں علی اصغر کی گردن پر 6 مہینے کے بچے کا وجود ہی کیا ہوتا ہے، 3 گردن سے پار ہو کر حسین کے بازو میں لگا۔ بچہ باپ کی گود میں دم توڑ گیا۔ 71 شہید ہو جانے کے بعد یزید نے شمر نام کے شخص سے حسین کی گردن کو بھی کٹوا دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس خنجر سے امام حسین کے سر کو جسم سے جدا کیا وہ خنجر کند دھار کا تھا، اور یہ سب ان کی بہن زینب کے سامنے ہوا۔ جب شمر نے ان کی گردن پر خنجر چلایا تو حسین کا سر سجدے میں بتایا جاتا ہے، یعنی نماز کی حالت میں۔ مسلمان مانتے ہیں کہ حسین نے ہر ظلم پر صبر کر کے زمانے کو دکھایا کہ اس طرح ظلم کو ہرایا جاتا ہے۔ حسین کی موت کے بعد علی کی بیٹی زینب نے ہی باقی بچے لوگوں کو سنبھالا تھا، کیونکہ مردوں میں جو حسین کے بیٹے زین العابدین زندہ بچے تھے وہ بے حد بیمار تھے۔ یزید نے سبھی کو اپنا قیدی بنا کر جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ مسلم مانتے ہیں کہ یزید نے اپنی سطح کو قائم کرنے کے لیے حسین پر ظلم کیے۔ انہی کی یاد میں شیعہ مسلم محرم میں ماتم کرتے ہیں اور اشک بہاتے ہیں۔ حسین نے کہا تھا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یا تھی قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد